لائف سٹوری اگر میں سنانا شروع کروں، میں نے تو آپ کو کہا 4-5 گھنٹے چاہیے. میں نے مختلف اوقات کے اندر مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. آج کے اس موقع پر میں تمام سٹوڈنٹس کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس کانٹیکسٹ میں میری جو 3 ویڈیوز ہیں نا وہ ٹاپ آف لسٹ بڑی کریٹیکل ہیں. نمبر 1 میری جو مجلس 50 ریکارڈ ہوئی تھی، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، آلموسٹ 4 گھنٹے کی ہے. وہ سب نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ اسے دعوت حق کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے، اور جو اس میں مشکلات آنی ہے آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اور اس میں نے اپنی لائف سٹوری بھی کافی حد تک شیئر کی ہے. اس کے بعد مجلس 100 ہوئی تھی، کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. ہمارا بہت بڑا بینچ مارک تھا جس میں نے آلموسٹ اس وقت تک 10-11 سالوں میں جتنا بھی میں نے کوئی ایک اس طرح کی گفتگو کی ہوئی تھی کہ جو کریٹیکل تھی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، جس میں ایک اسٹیبلش دین جو پبلک میں چل رہا ہے اور ایک وہ دین ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اس میں کیا فرق ہے وہ میں نے بیان کیا تھا. اور تیسرا انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں بھی جو یہ کریٹیکل کوشچنز بیچ میں اٹھے، کوئی دم رہ گئی تھی تو وہ بھی میں نے کاٹ دی اللہ کے فضل سے. یہ 3 ویڈیوز، اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں میری جو قرآن کلاسز ہیں. جو لوگ میری قرآن کلاسز دیکھتے ہیں انہیں آئیڈیا ہے کہ آپ باقی تمام تفاسیر بھی پڑھ کے دیکھ لیں، ہماری قرآن کلاس کا کوئی ایک حصہ دیکھ لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. میں نے ہر آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کیا ہے. کوئی ڈنڈی نہیں ماری. یہ نہیں ہوا کہ بریلویوں کی سپورٹیو کوئی آیت آئی ہے تو میں ڈنڈی مار کے تو آگے چلا گیا. میں نے بتایا کہ اس سے یہ بات لی جاتی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے، اور اس میں جو فلاں لوگ غلط بات کرتے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. یہ اہل حدیث کو سپورٹیو کوئی عقیدہ آیا تو میں نے وہاں ڈنڈی ماری ہو، ایسا نہیں ہوگا. پوری تفصیل کے ساتھ میں نے اپنے معاملات ٹیکل کیے. تو قرآن کلاسز اب دوبارہ سے ریکارڈ ہو چکی ہیں. پہلے 344 لیکچرز میں 9 سالوں کے اندر قرآن مکمل ہوا تھا. اکتوبر 2010 میں سٹارٹ کیا تھا اور اکتوبر 2019 میں وہ مکمل ہوا تھا 344 لیکچرز میں. پھر جو دوبارہ قرآن کلاسز شروع کی ہیں وہ بھی 152 ریکارڈ ہو چکی ہیں. سورہ ہود چل رہی ہے جو اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، وہ بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی ہیں. تو نئی والی ضرور دیکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ان کی ریکارڈنگ کی کوالٹی بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی. پرانی بھی اپنے پیشن کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نئی والی ہم نے اس اعتبار سے ان کی ریکارڈنگ کروائی. پھر ہمارا ایک چینل ہے اسٹوڈنٹس کا ہی، مسلم اونلی، انہوں نے آج تک جتنی قرآن کلاسز ہوئی ہیں 149 نمبر تک وہ پہنچ چکے ہیں. میں نے اپنی کلاسز میں سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث بیان کی ہیں، اور ہزاروں ریفرنسز ہیں کراس قرآن کی آیات کے. انہوں نے ایک ایک ریفرنس لگا کے نا انہی ویڈیوز کو اپنے چینل سے اپلوڈ کیا ہوا ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر. تو جسے میری قرآن کلاسز کا کوئی ریفرنس چاہیے تو وہ اس چینل کو وزٹ کرے. وہ ترتیب سے آپ کو ساری قرآن کلاسز 20-20 25-25 منٹ یا آدھے گھنٹے کے 2 کلپ کر کے انہوں نے نا ٹاپک وائز اس کو اپلوڈ کیا اور سارے ریفرنسز لگائے ہوئے. یہ 5 بڑے بڑے فارمیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے ریکارڈنگز کی. چونکہ روزانہ تقریباً 1500 سے 2000 لوگ تو ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کرتے ہیں. ان کے لیے پچھلی اتوار تک میں نے کیا کچھ بیان کیا انہیں نہیں پتا ہوتا. لہذا آئندہ سب لوگ یہ 100 نمبر جب پبلک سیشن دیکھیں گے تو انہیں یہ پوری کی پوری تھیم پتا چل جائے گی اس حوالے سے. یہ 5 بڑے بڑے جو موڈ تھے ہمارے دعوت حق کے وہ کیا تھے؟ اس میں پہلے نمبر کے اوپر جو قرآن کلاسز 344 جس سے میں نے پراپر ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے چند ایک ویڈیوز ریکارڈ ہوئی. ایک 14 اگست 2008 کو ہوئی، اس کے بعد ایک 1 مارچ 2009 کو ریکارڈنگ ہوئی ہو از اللہ، اور مختلف جو ربیع الاول کے مواقع یا رمضان کے مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی. لیکن پراپر جو قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ شروع ہوئی وہ اکتوبر 2010 کے اندر ریکارڈنگ شروع کی. قرآن لیکچر نمبر 1 جو اکتوبر 2019 میں 9 سال کے بعد
344 نمبر لیکچر پہ قرآن کلاسز مکمل ہوئیں، اور ان میں جو کریٹیکل آیات آئی ہیں میں نے ایک ایک آیت کے اوپر 2 2 3 3 4 4 لیکچرز بھی دیے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایک موڈ تھا ہمارا، اور وہی قرآن کلاسز دوبارہ شروع ہوئیں جو اب 152 ریکارڈ ہو چکی ہیں اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ دوسرا جو بڑا موڈ وہ مسئلہ نمبر، جو اس زمانے میں اسپیشل کوسچن آنسر سیشنز کرتا تھا، کچھ علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ کیے، وہ اس وقت تو ان کو ٹائم مل جاتا تھا، ویسے وہ پنڈی میں رہتے ہیں، ادھر تو ہوتے نہیں ہیں، اب تو وہ 2-3 مہینے بعد کبھی چکر لگاتے ہیں، اس وقت وہ فریکوینٹلی آ جاتے تھے، تو وہ تمام علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، تو وہ ساری کوسچنز لے کے تو وہ مجھ سے کرتے تھے، اور وہ پیشن کے انداز میں کرتے تھے۔ میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آپ نے یہ کوسچن کرنا ہے، وہ مجھے دکھاتے بھی نہیں تھے، نہ میں نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے، تو وہ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے اسے پہلے گائیڈ کیا ہو کہ تم نے جو ہے نا یہ مجھے لسٹ دکھاؤ، اس میں سے یہ سوال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یا یہ والا ڈال لو، نہیں۔ تو وہ جو اسپیشل کوسچن آنسر سیشنز ہوتے تھے، اور پھر قرآن کلاسز میں جہاں پہ جن آیات پہ تفصیلی بولتا تھا، وہ جو کریٹیکل لیکچرز ہوتے تھے وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوتے تھے، اور وہ 201 مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوئے، 201 کے اوپر وہ مکمل ہو گئے، 1 نمبر سے لے کر 201 تک۔ یہ دوسرا بڑا موڈ تھا جو مسئلہ نمبر کے عنوان سے اپلوڈ ہوا، اور اس میں زیادہ تر قرآن کلاسز ہیں، ان کے پورشنز ہیں علم الغیب سے متعلق، حاضر و ناظر سے متعلق، لیکن کچھ اسپیشل لیکچرز جس طرح 10 محرم کے حوالے سے 10 دسمبر 2011 کو میں نے وہ مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ اس طریقے سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 گھنٹے کی ویڈیو مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کرائی 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو کوسچن آنسر سیشنز ہوتے تھے وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈ ہوئے، وہ 201 ہے، یعنی 344 قرآن کلاسز، اس کے بعد 152 مزید، اور پھر مسئلہ نمبر 201 تک یہ بھی ریکارڈڈ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ اور تیسرا بڑا موڈ تھا ہمارے، جو مجالس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ مجالس یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے تو صرف قرآن کلاسز ہی ریکارڈ ہوتی تھی نا ہماری، قرآن کلاسز کے بعد جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے تھے یا ہمارے اپنے شہر کے لوگ، تو مجھ سے وہ فی البدی کوسچنز کرتے تھے 1 to 1، پبلک سے ہم لیتے تھے، تو میں اس کے اوپر آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگایا کرتا تھا، لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نا اس کی بھی ریکارڈنگ کرو۔ میں نے کہا اس میں تو میں بڑا فری سٹائل میں بولتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگے یہ جو گفتگو ہے نا یہ بالکل پبلک لیول کے کوسچنز ہوتے ہیں، ان کو ریکارڈنگ میں آنا ضروری ہے، تھوڑا سا اپنی احتیاط کر لی جائے، اور باقی ہے کہ اپلوڈنگ سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لیا جائے، تو کوئی ایسی بات ہے اس کی کٹنگ کر دی جائے۔ تو وہ ہم نے پھر مجالس کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مقبولیت دی۔ وہ جو ہمارے مجالس ہیں وہ 144 مجالس ریکارڈ ہوئیں جب تک ہم پرانی اکیڈمی میں تھے۔ جون 2021 میں ہم نے وہ اکیڈمی چھوڑی تھی، تو آخری مجلس 144 ریکارڈ ہوئی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے ہی، ہمیں 2 سال ٹائم ہی نہیں ملا، ادھر مصروفیات بہت زیادہ بڑھ گئی، تو وہ پورے ریفرنسز لگ کے اپلوڈ ہوئی، اور انہی کے کلپس ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ تیسرا بڑا موڈ تھا علمی اور تحقیقی مجالس، وہ 144 پہ جا کے وہ بھی فریز ہو گئی۔ چوتھا جو موڈ ہے جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج 100 نمبر پبلک سیشن ہے، یہ پبلک سیشنز شروع ہوئے جولائی 2021 کے اندر جب ہم اس نئی اکیڈمی میں شفٹ ہوئے۔ تو پھر ہم نے قرآن کلاسز کو شفٹ کر دیا اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ، چونکہ پبلک زیادہ آنی شروع ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ ریئل ٹائم آپ کے کوسچن لیں اور اسے ریکارڈنگ میں لے کے آئیں۔ اور سب سے زیادہ اگر ہمارے دعوت کے حوالے سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ یہی پبلک سیشن ہے، جہاں ریئل ٹائم ہم نے پبلک کے کوسچن لیے، اور اس میں خصوصاً جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں وہ میں ضرور ایڈریس کرتا ہوں اس ہفتے میں، ویک میں، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو یا نیشنل لیول کے اوپر ہو۔ تو آج اس کی یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے، یعنی 100 نمبر پبلک سیشن ہے 25 جون 2023 کو۔
یہ جولائی 2021 میں پہلا پبلک سیشن تھا. تو الحمدللہ چونکہ ناغہ کوئی نہیں ہوتا, آپ کو میں نے بتایا 15 سالوں میں ایک ناغہ بھی نہیں ہے. اس میں خوشی غمی بھی آئی, اس میں موسم کی خرابی بھی آئی, اس میں مشکل حالات بھی آئے, ایون 3 مرڈر اٹیمپٹس ہوئی. پھر بھی میں نے اس دن بھی آ کے ویڈیو ریکارڈ کروائی اپنی, اور یعنی کوئی ناغہ نہیں کیا. اس لیے جو یہاں آتے ہیں انہیں یہاں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ سیشن ہونا ہے یا نہیں ہونا, وہ ہونا ہی ہوتا ہے ضرور انشاءاللہ تعالی. ہاں باقی یہ ہے کہ کوئی دور سے آنے والے ہم اسے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ٹرین کے ذریعے آ جائیں, یا آپ کو گاڑی سوٹ کرے گی, یا آپ نے اس طرح آنا ہے. وہ اس کے لیے ہم اپنی اکیڈمی کا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں, 032159000162, صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. بار بار ٹرائی کرتے رہیں, بعض اوقات نہیں ملتا مصروفیت کی وجہ سے, لیکن کرتے رہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات آپ کی ہو جائے گی. واٹس ایپ بھی اس کے اوپر بنا ہوا ہے, 032159000162. تو یہ چوتھا بڑا موڈ جو پبلک سیشنز والا, اس کا نام ہم نے پبلک سیشن رکھا. یعنی قرآن کلاسز نمبر 1, نمبر 2 مسئلہ نمبر 3 علمی و تحقیقی مجالس, اور نمبر 4 پبلک سیشنز. اور نمبر 5 سلسلہ ہم نے جو شروع کیا وہ لائیو سیشنز کا, وہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر. اللہ کا شکر ہے اس کے بھی جو لائیو سٹوری سیشنز لوگوں نے آ کے سنائی ہیں وہ بھی 271 اس کے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں, اور 80 کے قریب وہ سیشنز ہیں جو جمعے کے ہیں, جن میں آن لائن کوسچنز کے جوابات دیتا ہوں. اور 33 سیشنز ہو چکے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانی, کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے شروع کیا, جمعرات والے دن میری ان سے وہ ملاقات کرواتے ہیں, لیکن اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ منڈے سے لے کر وینسڈے تک ہوتی ہے. اور یہ بھی بلا ناغہ الحمدللہ یہ سارا سلسلہ آلموسٹ 1.5 سال سے چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. یہ بھی اس وقت ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری, اور بلکہ میں نے تو اسے اپنا سمجھ لیں ایک آن لائن مرکز قرار دیا ہے. شاہد اور بلال کا جو چینل ہے جس کے اوپر لائیو سٹوریز چلتی ہیں, پہلے تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائیو سٹوریز آ کے شیئر کر دی ہیں ویڈیوز میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا, ہاں دیکھ لیں, میرا خیال 2% بھی نہیں ہے. تو یہ آپ نے کام کرنا ہے, یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے. اگر کسی کو شکل دکھانے میں مسئلہ ہے تو ماسک پہن کے آ جائے, لیکن ویڈیو میں آ کے اپنی ریکارڈنگ ضرور کروائے. ہزاروں لوگ اپنی ریکارڈنگز کروا چکے ہیں, اور ظاہر ہے یہ لوگ لاکھوں میں ہیں. اسی لیے ہم نے یہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے روزانہ سیشن رکھا ہوا ہے, سوموار منگل بدھ 3 دن. اس میں یہ سوالات بھی لیتے ہیں لوگوں کے, اور لائیو سٹوریز بھی, اور یہ ساری ویڈیوز میں خود دیکھتا ہوں الحمدللہ. اور پھر جمعرات والے دن جن کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہے 15-20 بندوں کو اوورسیز, وہ لوگ جو پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں یا پاکستان آ نہیں سکتے, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, ان کے لیے ایک آفر ہے کہ وہ 2 کوسچن زندگی میں ایک دفعہ مجھ سے, کیونکہ آپ لوگ تو یہاں آ سکتے ہیں, ان کے لیے نہیں. اور پھر جمعے والا دن ہم نے سسٹرز کے لیے مخصوص کیا, عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ. جمعرات اور جمعہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, اور باقی جو 3 دن ہیں وہ 2-2 گھنٹے ہیں. اس میں وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوسچن لکھ سکتی ہیں, اور سسٹرز کے میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کوسچنز ایڈریس کر دی ہیں. میرا خیال نہیں کہ آپ کو کوسچن بچ گیا ہو جو عورتوں سے متعلق ہو, کیونکہ وہ خود سسٹرز ہی آ کے نیچے ٹائپ کرتی ہیں. انہیں لائیو سٹوری سنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے ویڈیو میں لائیو سٹوری سنائیں, اس لیے ان کے لیے یہ والا رکھا تھا سلسلہ. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے کوسچن پوچھیں, تو دیکھیں ہم بلا ناغہ الحمدللہ یہ چیٹ باکس میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. 80 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. جمعے والے دن عشاء کے بعد 1.5 گھنٹے, اور بعض کا 2 گھنٹے بھی ہو جاتا ہے جب کبھی کوئی اسپیشل کوئی موقع ایسا آتا ہے, اور بلا ناغہ ہم اس معاملے کو چلا رہے ہیں. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ آ کے اپنی لائف سٹوری کو ریکارڈ کروائیں. تو یہ 5 بڑے بڑے ہمارے موڈ ہیں, تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے ویڈیوز کے اعتبار سے. باقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی تو میں نے سب کو اجازت دی ہے, ویڈیو ایڈز نہیں چلانے. کوئی چینل بنانا چاہتا ہے ضرور بنائے, لیکن کسی دوسرے کی ویڈیو اس بیچارے نے محنت سے بنائی ہے, تھم نیل بنایا, اور آپ اسی طریقے سے چوری کر کے تھم نیل بھی نہیں بناتے اور اپنا چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں,
تو یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ, غیر اخلاقی حرکت ہے. اب کئی اسٹوڈنٹس اتنی محنت سے بیچارے بناتے ہیں ایگزیکٹ انہی کی وہ ویڈیو کاپی کر کے. آپ نے ویڈیو لینی ہے تو اوریجنل ویڈیو لیں ہمارے چینل سے, ہم کسی کو اسٹرائک نہیں بھیجتے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ویڈیو ایڈز چلائے ہوئے. شروع میں ہم نیچے کامنٹس کروا دیتے ہیں کہ بھائی ویڈیو ایڈز ہٹائیں, اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو پھر ہاں جو پہلے 1000 سبسکرائبر ہیں اس کے دوران یوٹیوب خود بخود ویڈیو ایڈ چلاتی ہے, وہ مجھے پتا ہے, ان کو نہیں ہم اسٹرائک بھیجتے. لیکن 1000 سے زیادہ جب سبسکرائبر ہو گئے تو پھر اگر ویڈیو ایڈ آن ہے تو وہ آپ کی مرضی سے ہے. تو ویڈیو ایڈز کے بغیر ویڈیوز اپلوڈ کریں. آلموسٹ 8000 سے زیادہ چینلز بن چکے ہیں اس وقت تک, اور ویڈیوز تو لاکھوں میں ہیں جو کلپس کی فارم میں دیکھیں. اور پھر جو شارٹ کلپس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں, میں نے اتنا کچھ ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ اگر اسے کتابی شکل میں لکھا جائے تو جس طرح یہ پرانے بزرگوں کا کہتے ہیں نا جی, امام غزالی کی کتابیں 60 سال تک آپ پڑھتے رہے تو ختم نہیں ہوں گی. تو سرکار ساڑی ویڈیوز اگر تسی وہ لکھو کتابی شکل ہی تو 120 سال تک پڑھتے رہو. اتنا کچھ کیونکہ ناغا نہیں نہ کیا, 15 سال کسی بندے نے ناغا نہ کیا, اور 4 5 گھنٹے بعض اوقات 8 گھنٹے ایک مجلس میں وہ بولے اور سب کچھ ریکارڈ ہو. تو وہ لوگ تو سمجھتے ہیں شاید میں روزانہ ہی کو بیٹھ کے ریکارڈنگ کراتا ہوں. بھائی یہ اتوار کی ایک ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, باقی اور کئی کام کرنے ہوتے ہیں دعوت کے حوالے سے. تو شروع سے یہ سلسلہ اسی طریقے سے, پہلے ہفتے والے دن ریکارڈنگ ہوتی تھی عشاء کی نماز کے بعد, اور پھر جب 2017 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, وہ بڑا ایک سویر قسم کا واقعہ ہوا, اس کے بعد سے پھر ہم نے زور کے بعد اسے شفٹ کر دیا تھا پرانی اکیڈمی میں. زور سے لے کر آلموسٹ عصر کی نماز تک, بعض اوقات مغرب کی اذانیں بھی ہو جاتی تھی. اور پھر جب یہ نئی اکیڈمی میں شفٹ کیا تو پھر ہم نے اور ٹائم پیچھے کر لیا. اب ہماری یہاں انٹرنس ٹائم جو ہے وہ 10:30 سے پہلے ہے, اور آلموسٹ زور کے وقت اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے, ویسے انٹرنس بھی اگر کوئی لیٹ بھی آتا ہے اسے انٹر نہیں ہونے دیتے, یہ انٹرنس ٹائم 10:30 سے پہلے. تو یہ والا سلسلہ پھر ہم نے یہاں ٹائمنگ کا یہ شروع کیا, اور دن سنڈے کا رکھا کیونکہ چھٹی کا دن ہے. البتہ اگر یہ ایگزیکٹلی سنڈے والے دن چھوٹی عید یا بڑی عید یا 12 ربیع الاول یا 10 محرم, یہ 4 دن ایسے ہیں جو ایگزیکٹلی اگر اتوار کو آ جائیں پھر ہم اتوار سے پہلے جو جمعہ ہے نا اس میں پروگرام کر لیتے ہیں. ہاں اگر ایک آدھ دن کا بھی فرق آ گیا تو کوئی نہیں, یعنی اگر عید ایک دن بعد ہے یا ایک دن پہلے ہے پھر بھی اتوار کا پروگرام ہوگا. جس طرح اب عید آ رہی ہے جمعرات کو, یہ ایون ہفتے کو بھی آ جاتی نا عید, تو اتوار کا پروگرام ہونا تھا کیونکہ اتوار کا دن قربانی کا دن ہے, عید کا دن تو ہفتے کا ہی ہونا تھا. عید ایک ہی دن ہوتی ہے اس لیے نماز پہلے دن آپ پڑھتے ہیں, وہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں, عید کا دن ایک ہی ہوتا ہے, چھوٹی عید کا بھی بڑی عید کا بھی. ہاں 12 ربیع الاول 10 محرم یہ بھی ایگزیکٹلی اگر آ جائے نا اتوار کو تو چونکہ پھر وہ سیکیورٹی ایشوز ہو جاتے ہیں, پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے 10 محرم کے جلوس 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے لیے, پھر وہ یہاں پہ نفری اس طرح نہیں دے سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ماشاءاللہ یہاں بعض اوقات 30-40 کے قریب بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, ایلیٹ کے بھی, پولیس کے بھی, باقی ایجنسیز بھی, اور فوج کی بھی گاڑیاں یہاں پھرتی رہتی ہیں. تو پھر ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار 12 ربیع الاول کو ان کی مصروفیت ایسی ہے تو ہم پھر نہیں کرتے, اگر ایگزیکٹلی وہ اتوار والے دن آ جائے اس سے پھر پہلے ہم جمعے کو کر لیتے ہیں, ورنہ یہاں ناغا نہیں ہوتا. لہٰذا یہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں. ابھی بھی کئی لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ اتوار والے دن پروگرام ہوگا یا نہیں ہوگا, حالانکہ وہ اتوار جو ہے وہ چوتھا دن بن رہا ہے, تو وہ دوسرا دن بھی ہوتا نا تب بھی یہ پروگرام ہونا تھا. ایگزیکٹلی اگر وہ عید کا دن یا 12 ربیع الاول یا 10 محرم آ جائے تو پھر ہم جو ہے نا اس سے 2 دن پہلے, اور وہ پھر ہم اناؤنسمنٹ شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے میں یعنی اپنے جو یوٹیوب کی کمیونٹی ہے اس میں پوسٹ بھی لگوا دیتا ہوں, اور ہمارے جو سہیل بھائی چلا رہے ہیں واٹس ایپ گروپس, منصور بھائی, باقی لوگ, تو وہ اس میں بھی وہ باقاعدہ پوسٹ بھی شیئر کروا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ فلاں تاریخ کو پبلک سیشن ہوگا. وہ اسی لیے تاکہ اگر کسی کو وہاں ہے نا کہ کوئی کہیں اس دفعہ پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا کیا مسئلہ ہے تو وہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اس وجہ سے یہ والا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے فارمیٹ آپ کو بتا دیے.